کہ میں نے میری مداد رسی کی جائے تاکہ میں کوئی چھوٹا موٹا قرض بھی اتار سکوں اور چھوٹا موٹا قرض بھی دے سکوں. اگر کسی نے داد رسی نہ میری ہوئی کسی طریقے سے نہ مجھ سے میں وہ ہو سکا تو پھر میرے پاس گردہ ہے. میں گردہ ہی بیچ کے جو ان سے حکومت کو کہا تھا کہ کسی طریقے سے میری داد رسی ہو جائے, لیکن کسی نے نہیں کی. کسی ادارے نے کسی نے کچھ نہیں کیا میرے لیے. بھی ہے, کیسٹرول بھی ہے, تھائرائڈ بھی ہے. اللہ کا شکر ہے تو زندہ ہوں میں. ہاکی میں سر ہاکی کو ہاکی والوں نے برباد کیا ہے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ جو سی ہے وہ اپنا بندہ پریزیڈنٹ لگا دیتی ہے. کھیلا تھا میں نے اولمپک, ہم جیت نہیں سکے تھے. ہم اس سے ہالینڈ اور آسٹریلیا سے ہار گئے تھے, لیکن انڈیا کو ہم نے ادھر بھی ہرایا تھا. ہم نے 88 سیول اولمپک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سابق ہاکی اولمپین چیمپئن زاہد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنا گردہ بیچنے کا بھی اندیا دیا ہے. آخر مواجہ کیا ہے, انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زاہد بھائی, آپ نے گردہ بیچنے کی بات کی, کیا ماجرا کیا ہے, کیا واقعہ ہے, ایسی کون سی نوبت آ گئی؟ بھائی جان, بات یہ ہے کہ میں پاکستان کی طرف سے کھیلا بھی ہوں, میڈل بھی جیتے ہیں, کرائسس میں ہوں. میں نے یہ اپیل کی تھی کہ میں پاکستان آرمی چیف حافظ اسد منیر صاحب سے, پریزیڈنٹ پاکستان اسد علی زرداری صاحب سے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے گزارش کی تھی کہ میں نے میری مداد رسی کی جائے تاکہ میں کوئی چھوٹا موٹا قرض بھی اتار سکوں اور چھوٹا موٹا قرض بھی دے سکوں. اگر کسی نے داد رسی نہ میری ہوئی کسی طریقے سے نہ مجھ سے میں وہ ہو سکا تو پھر میرے پاس گردہ ہے. میں گردہ ہی بیچ کے جو ان سے کوئی اللہ والا لے لے گا جس سے میں اپنا قرض بھی اتار لوں گا اور چھوٹی موٹی کوئی دکان بھی کھول کے اپنے بچوں کی کفالت کر سکوں گا. تو کیا کسی حکومتی عہدیدار نے رابطہ کیا ابھی تک؟ ابھی تک نہیں جی. انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ پاکستان آرمی جو اپنے ہیروز کو اکیلا نہیں چھوڑتی. زاہد بھائی, آپ نے مختلف جگہوں پر جا کر, بیرون ممالک میں بھی جا کر نہ صرف ہاکی کا نام روشن کیا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا. کن کن ممالک میں آپ کھیلنے گئے, کتنے میچز جیتے اور کتنے میڈلز آپ کے پاس ہیں؟ میں جی پاکستان نیشنل ٹیم میں 1987 میں آیا تھا, اور اس سے لے کے 1991 تک میں جو ہوں کنٹینیو پاکستان ٹیم کا ممبر رہا ہوں. سارے ایونٹ کھیلے ہیں میں نے جو بھی ایونٹ دنیا میں ہوتے ہیں. اس میں سے 2 جو ان سے میڈل ہم نے انڈیا کی سرزمین سے جیتے تھے. ایک ایشیا کپ جو دہلی میں ہوا تھا, اور ایک اندرا گاندھی گولڈ کپ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ تھا جو لکھنؤ میں ہوا تھا. اس میں دونوں میں پاکستان جیتا تھا, اور الحمدللہ ہم نے پاکستان کا پرچم بلند کیا تھا. اس کے علاوہ ایشین گیمز کا میرے پاس گولڈ میڈل ہے. BMW ٹرافی ٹورنامنٹ ہوا تھا ہالینڈ میں, اس کا گولڈ میڈل ہے. اور جان فور کینیڈین امریکہ میں ہوا تھا, اس میں ہم نمبر 1 آئے تھے. 2 سلور میڈل ہیں میرے پاس, 3 سلور میڈل ہیں اور 2 برونز میڈل ہیں. تو اب ان میڈلز کا کیا کریں گے آپ؟ میڈل گھر میں پڑے ہوئے ہیں جی. بس ایک دفعہ میں نے آیا تھا ٹی وی پہ, میں نے کہا تھا کہ کسی نے میڈل لینے ہیں تو لے لیں. میڈل تو پاکستان کی وہ امانت ہوتی ہے, وہ کس نے خریدنے ہیں یا کس نے بیچنے ہیں. وہ تو حکومت کو کہا تھا کہ کسی طریقے سے میری داد رسی ہو جائے, لیکن کسی نے نہیں کی. کسی ادارے نے کسی نے کچھ نہیں کیا میرے لیے. آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا؟ بجلی کا بل آیا سر میرے پاس 70,000 روپے آیا. وہ تو خیر قسطیں کرا کے جمع کروا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اس کا وہ نہیں ہے. 70,000 روپیہ؟ جی سر, 3 مہینے کا. اور یہ گھر آپ کا اپنا ہے؟ نہیں سر, یہ عزیزوں کا ہے, کرایہ دار سمجھ لیں آپ. کبھی ہوتے ہیں دے دیتے ہیں, نہیں ہوتے تو وہ مانگتے نہیں ہیں. 2 سال سے اسی گھر میں رہ رہا ہوں میں. اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جی مجھے اگر کسی نے کوئی میرے سے رابطہ کرنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے, میرا نمبر ہے جی 0317 4090 481. اس پہ مجھے واٹس ایپ بھی یہی ہے, اس پہ مجھ سے بات کر لیں, رابطہ کر لیں. آپ نے بتایا کہ آپ اپنی علاج بھی کروا رہے ہیں, ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. کس چیز کا پرابلم ہے, کون سی بیماری؟ مجھے اسٹنٹ پڑا ہوا ہارٹ پہ. ابھی کوئی تقریباً کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے اسٹنٹ میں نے چینج کروایا تھا, وہ خراب ہو گیا تھا. وہ اسٹنٹ 3-4 سال پہلے ڈالا تھا. وہ بھی شکر الحمدللہ اللہ نے زندگی سے تندرستی دی ہے. یورک ایسڈ بھی ہے, کیسٹرول بھی ہے, تھائرائڈ بھی ہے. اللہ کا شکر ہے تو زندہ ہوں میں. یہ کہہ سکتا ہوں. لوگ جو ہیں اپنے جو پرانے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. اب جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہاکی کے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آگے کوئی ہاکی جو ہے وہ کھیلنا پسند بھی کرے.
ہاکی میں سر ہاکی کو ہاکی والوں نے برباد کیا ہے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ جو سی ہے وہ اپنا بندہ پریزیڈنٹ لگا دیتی ہے, وہ بس پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جو اسپورٹس مین کو دینا چاہیے. کرکٹ میں ایک بندہ پی ایس ایل کھیلے وہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے. ہاکی میں جو سا ساری زندگی کھیلتا رہے تو وہ ایک گاڑی کے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتا جب تک کوئی ایونٹ نہ جیت لے, کوئی ورلڈ کپ یا اولمپک نہ جیت لے. باقی ٹورنامنٹوں کو تو کوئی پوچھتا کوئی نہیں ہے. اولمپک تو آپ نے بھی جیتا یا کھیلا تھا؟ اولمپک کھیلا تھا میں نے. اولمپک ہم جیت نہیں سکے تھے, ہم اس سے ہالینڈ اور آسٹریلیا سے ہار گئے تھے, لیکن انڈیا کو ہم نے ادھر بھی ہرایا تھا ہم نے 88 سیول اولمپک میں. تو کیا مشورہ کیا دیں گے یہ جو نوجوان ہاکی کھیلنا پسند کرتے ہیں یا ہاکی کھیلنا چاہتے ہیں؟ لیکن جی میں تو کیونکہ خود میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں ماشاءاللہ قرآن حافظ ہیں, میں نے تو ہاکی میں ان کو نہیں ڈالا اور نہ میں نے ڈالنا. تب کیوں؟ بہت سارے لوگ ہیں ہاکی پلیئر جو اپنے بچوں کو ہاکی میں نہیں ڈالتے کیونکہ ہاکی میں فیوچر ہے ہی نہیں ہے. آپ پاکستان پلیئر بنیں گے وہ قسمت سے بنیں گے, یا آپ اللہ تعالیٰ کوئی گاڈ گفٹڈ کوئی پلیئر ہوگا وہ آ جائے گا. تو وہ گاڈ گفٹڈ پلیئر بھی آئے گا, نہ ان کے پاس جاب ہوگی نہ ان کے پاس پیسہ ہوگا, تو وہ کیسے اپنی زندگی سروائیول کریں گے. کرکٹ میں ایک آپ کو بتایا پی ایس ایل میں ایک بندہ جو سا ہے وہ ایک پی ایس ایل کھیل لے تو وہ گھر بھی لے لیتا ہے, گاڑی بھی لے لیتا ہے. اور ہاکی میں ساری زندگی کھیلتا رہے وہ بیچارہ گاڑی کے پیسے بھی نہیں افورڈ کر سکتا. ریسنٹلی ایک پاکستان کے نامور اداکار ہیں, فنکار بھی ہیں اور بڑے فیمس بھی ہیں, راشد محمود صاحب, ان کے گھر کا بھی بل آیا 47,000 اور کچھ روپے, جو کہ انہوں نے اپنے گھر کا کوئی سامان بیچ کر جو ہے وہ پے کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑا گناہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے میں نے سرو کیا, اور سب سے بڑا گناہ ہے. نہیں, پاکستان ہماری جان ہے جی. پوری دنیا دیکھی ہے میں نے, پوری دنیا میں رہے ہیں, جا کے کھیلے ہم نے, سوائے مکہ مدینہ کے علاوہ. پاکستان از دا بیسٹ کنٹری. لوگ ان میں غلط ہیں, حکمران اگر کوئی غلط کر جاتے ہیں اس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. پاکستان میں آئی ایم پراؤڈ, آئی ایم پاکستانی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکمران ایسا کون سا حکمران ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ امید ہے یا جس کو آپ پسند بھی کرتے ہیں؟ لیکن جی امید تو سب اللہ پہ, امید تو اللہ پہ ہے. اللہ نے دلوں میں رحم ڈالنا ہوتا ہے اور کچھ کرنا ہوتا ہے. باقی مجھے امید یہی ہے کہ آرمی چیف صاحب یا زرداری صاحب یا محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ان سے وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں گی. تو کیا لگتا ہے کہ اللہ کرے آپ کا رابطہ ہو جائے اور آپ کی امداد ہو جائے تاکہ آپ پھر گزر بسر کر سکیں اپنی زندگی کا, لیکن اگر رابطہ نہیں ہوتا تو پھر کیا زندگی کیسے چلے گی, کیا ہوگا؟ میں پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے داد رسی نہ ہو سکی کسی وجہ سے یا کسی بات سے, تو پھر میرے پاس 2 گردے ہیں, ایک گردہ میں بیچ دوں گا تاکہ کوئی اللہ والا کوئی لے لے گا تو میں اسے اپنا قرض بھی اتار دوں گا اور اپنا جو سا کفالت اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کوئی چھوٹی موٹی دکان بھی کھول لوں گا. آپ کی یہ سارے جو یہ دانے ہیں یہ کیا وجہ؟ یہ گرمی کی وجہ سے ہے جی, پت نکلی ہوئی ہے سب کو. جب بتی نہیں ہوتی گھر میں, اے سی کوئی نہیں ہے, کولر نہیں ہے, چلا ہی نہیں سکتے, سیدھی سی بات ہے. ایک پنکھا پہ چلا کے سارے گھر والے سوتے ہیں, تو اس طرح ہی ہونا. پھر کہا جا رہا تھا کہ آپ کے گھر کا میٹر بھی اتار کر لے گئے. نہیں, میٹر اتاری تھی انہوں نے. ان سے وابڈا والوں سے میں نے جا کر ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ مجھے تھوڑے دن کا ٹائم دے دیں, میں بل جمع کروا دوں گا. وہ ہر محکمے میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارے قومی ہیرو, کوئی بات نہیں. انہوں نے تاریں وغیرہ لگا دی تھیں. اب الحمدللہ جو صاحب بجلی آ رہی ہے. تو کیا جو نوجوان ہیں ان کو کیا مشورہ کیا دیں گے ہاکی کے حوالے سے؟ میں تو سر یہی مشورہ دوں گا. بچوں کو میں نے کیا مشورہ دینا, جس کے بعد جنون ہوتا ہے وہ تو کھیلتا ہی ہے. میں تو گورنمنٹ کو مشورہ دوں گا اور گورنمنٹ کی سجیشن دوں گا. اگر نیت اچھی ہوگی کسی بھی کام کے لیے, اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو وہ ضرور جو سی ہے وہ پھلتی پھولتی ہے. ہاکی میں بھی اگر نیت اچھی ہے تو ہاکی پھلے پھولے گی. میں اب پاکستان کی جو سٹینڈنگ پوائنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے سٹینڈنگ پوائنٹ کیا ہے. پاکستان کی ہاکی تباہ و برباد کی ہے ہاکی والوں نے کی ہے, کسی اور نے نہیں کی. ہاکی میں نہ پیسہ ہے نہ کوئی اور چیز ہے جس میں بندہ جو سا وہ کھیل سکے. جس کو جنون ہوتا ہے وہ اپنے شوق کی خاطر وہ کھیل لیتا ہے, وہ پاکستان بھی کھیل لیتا ہے. کتنی قربانیاں دی ہاکی کے لیے آپ نے؟ سر میں شادیوں پہ نہیں جاتا تھا جب ہاکی کھیلتا تھا, کہیں اور کسی جگہ نہیں جاتا تھا کہ شام کو پریکٹس کرنی ہے, صبح رننگ کرنی ہے, شام کو پریکٹس کرنی ہے. کسی ایونٹ میں خاندان کے بہت کم کوئی شادی بیاہ ہوں گے جو ہم گئے ہوں گے. ادروائز ان سے ہم صرف ہاکی کی طرف, صرف ہمارا اٹھنا بیٹھنا سوچنا سونا سب کچھ ہاکی تھا. صحیح ہو گیا. تو آپ کو ایک وظیفے کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ 35,000 روپے وظیفہ وہاب ریاض نے لگا دیا.
وہ سر 35,000 سے کیا ہوتا ہے مجھے. میں نے وہاب ریاض صاحب کو بھی یہ کہا تھا, وہ ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ مجھے وظیفہ نہ دیں, مجھے آپ جو ان سے ایک چھوٹی سی رقم کوئی زیادہ دے دیں, میں تاکہ کوئی کاروبار کر سکوں. میں اپنا کر سکتا ہوں میں کام, تو میں کیوں نہ کروں. میں کوئی مزدور یا کوئی وہ نہیں ہوں, میں بیکاری نہیں ہوں کہ مجھے وظیفہ دیں. مجھے کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ مل جاتی, میں اپنا کام شروع کر دیتا. کوئی دکان کھول لیتا, کوئی اسپیئر پارٹس کی چھوٹی موٹی دکان کھول لیتا, کوئی جنرل اسٹور کھول لیتا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ بہرحال ان کی کیا ہماری پالیسی نہیں ہے. پالیسیاں تو خود انسان خود بناتا ہے سر. ناظرین, زاہد شریف صاحب کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا کس طرح یہ جو ہے اپنی بیماری کے ساتھ بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہیں, دوسرے نمبر پر بے روزگاری سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں, اور حکومتی عہدیداروں سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا. ان کا نمبر بھی آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ان سے اگر رابطہ کرنا ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ زاہد شریف صاحب تک پہنچ سکتے ہیں. اور انہوں نے ابھی بھی حکومتی عہدیداروں سے, اعلیٰ حکمرانوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی اماؤنٹ دے دیں یا کوئی ایسا کاروبار بنا کر دے دیا جائے جس سے یہ اپنا زندگی کا جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ چلا سکیں. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.